بہت سر جھکا کے معاہدہ کیا ہے، اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا بدقسمت ملک ہے جو آئی ایم ایف کے پروگرام ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے یا سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کر لیا. یہ ہماری بدقسمتی کا بالکل. جب آپ نے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا اور آپ حکومت ختم کرتے ہوئے وہ جو پی ڈی ایم کہتی ہے لینڈ مائن چھوڑ گئے، سبسڈیز آپ نے دینی شروع کر دی تیل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں پر، ایک طرف معاہدہ کو چھوڑ دیا اور کر کے آپ کو چھوڑ گئے، تو اس سے تو ڈی اسٹیبلٹی آنی تھی. بہت ہو چکا ہے. عوامی لیگ کے ساتھ بھی یہی ہو گیا تھا، اس کو نہیں آنے دینا. پھر آپ نے دیکھا کہ کیا آیا. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی یہ ضد پکڑ لی گئی تھی پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دینا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. کراچی ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کا آج سے اسخود دودھ کی قیمت میں 20 روپے فی کلو اضافے کا اعلان. ریٹیلرز نے پہلے فیصلہ مسترد کیا، پھر بیان بدل دیا. ڈیری سے دودھ مہنگا ملے گا تو قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہوں گے، ریٹیلرز کا اعلان. جسے کہتے ہیں بہت سر جھکا کے معاہدہ کیا ہے، اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا بدقسمت ملک ہے جو آئی ایم ایف کے پروگرام ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے یا سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کر لیا. یہ ہماری بدقسمتی کا. بالکل شبر زیدی صاحب، میں اس پہ تو آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ 2-3 مہینے اس حکومت نے ضائع کیے، لیکن آبویسلی اس وقت تو اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. بڑا کلیئر کٹ ہے سر. اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے، دیکھیں اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اور آگے بھی معاملات، اگر 5 سال کی کنسسٹنٹ پالیسی ہمیں چاہیے، اسٹرکچرل ریفارم، تو آپ کو ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے جو اس کی آنرشپ لے. آپ نے ایک تجویز دی تھی کہ جی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے. کیا یہی اس کا حل ہے، اور کیا ابھی بھی اس ایک سوچ موجود ہے؟ جی شبر صاحب میری ایک بات سنیں. دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ ڈیفالٹ کی پاسبلٹی ختم ہو چکی ہے. میرے حساب سے یہ بالکل غلط بات ہے. پاکستان ڈیفالٹ کے لیے ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور آئی ایم ایف کی جو اگریمنٹ آج ہوئی ہے اس نے کسی بھی طریقے سے آپ کو 30 جون 2023 کے بعد ڈیفالٹ سے دور نہیں کیا. ڈیفالٹ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہمیں ہر حال میں، آپ میری بات کو دوبارہ غور سے سنیے گا، ہمیں ہر حال میں اپنے فورن ڈیٹ کی ری شیڈولنگ کرانی پڑے گی، جس کو انگریزی زبان میں ڈیفالٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو انگریزی زبان میں ڈیفالٹ کہتے ہیں. جب آپ ری شیڈولنگ کرتے ہیں تو وہ ڈیفالٹ ہی ہوتا ہے. چلے اب جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جس کا نام ہے ریفارم. یہ لفظ اب پاکستان میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ اور کسی بھی گورنمنٹ کے پاس آج اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اکنامک سسٹم کو چوک کیا ہوا ہے، فار ایگزامپل ریٹیلرز اور دکاندار جو ٹیکس نہیں دیتے، یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور بہت ساری چیزیں ہیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی فوج یا کسی بھی عدلیہ کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کر سکے. میں یہ بات بڑے وثوق سے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ چیئرمین ایف بی آر تھا جس کے پاس عمران خان کی سپورٹ بھی تھی، جس کے پاس فوج کی سپورٹ بھی تھی، جس کے پاس اور سپورٹ بھی تھی. اس کے باوجود میں ٹریڈرز کے سامنے مجھے سر جھکانا پڑا اور میں باہر آ گیا. تو یہ آپ بالکل دماغ سے نکال دیں کہ کوئی آنے والا پولیٹیکل ڈسپینسیشن پاکستان کی بھلائی یا پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال سکے گا. یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں. جو بھی گورنمنٹ 23 کا الیکشن جیت کے آئے گی، اس کی میکسیمم ٹینیور 5 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے. اچھا شبر صاحب، آپ کو ٹریڈرز کے سامنے جھکنا پڑا، اور کچھ تفصیلات ہمارے پاس بھی ہیں. 1-2 ٹریڈرز کو آپ نے بلا کر کہا کہ جی یہ تفصیلات ہیں، آپ ٹیکس پورا نہیں دے رہے. وہ گئے اور ایک فیڈرل منسٹر کو بھجوایا کہ جی انہوں نے پورا انتخابات کا خرچہ اٹھایا ہے، تو ان کو آپ کو چھوڑنا پڑا. وہ آپ شکایت لے کے عمران خان صاحب کے پاس گئے تو عمران خان صاحب نے کہا مٹی پاؤ. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ پاکستان کے بہت سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈ کر سکتے ہیں. پہلی بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر عمران خان صاحب نے مجھے ریڈرز کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمت نہیں دی، اور ہمارے اداروں نے بھی مجھے وہ مدد نہیں دی. میں ان کے ساتھ ایک پوزیشن اسٹرانگ لینا چاہتا تھا، اور ہمارے ادارے ایک پیسفل پوزیشن چاہتے تھے. ایک بدماش کے ساتھ پیسفل پوزیشن نہیں ہو سکتی. یہاں پر آ کر
وہ ہمارا ڈیڈ لاک ہوا اور میں وہاں سے باہر آ گیا. اور دوسرا میرا ڈیڈ لاک اس وقت ہوا جب ہمارے افسران نے میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ میرا ڈسپیوٹ ہوا, میرا ڈسپیوٹ ان کے ساتھ اسمگلنگ پہ ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. مگر میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ آنے کے بعد شرافت سے یا ایک طریقے سے اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ ان سب کو جو بدماش ہیں, یہ تلنگے جو پاکستان میں پھر رہے ہیں, نان ڈاکومنٹیشن والے پھر رہے ہیں, ان کو کنٹرول کر سکے گی, تو وہ غلط فہمی میں ہے. وہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں سمجھتے. تو شبر صاحب اس کا مطلب میری خبر درست تھی, پھر خبر ٹھیک تھی میری؟ نہیں, خبر دیکھیے میری ایک بات اچھا, آپ نے جو سوال مجھے کیا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, وہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ پوزیشن آج بھی جو میں نے بات کی تھی, میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. اور جس وقت بھی یہ چیزیں یہ ذرا برف پگھلنے دیں, کچھ چیزیں سیٹل ہونے دیں, آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ خود ہی کہیں گے کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, اور وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں اقتدار کو سے پہلے ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں, چاہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہو, جو پاکستان میں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آٹوکریٹک طریقے کے ساتھ ٹیکسیشن سسٹم کو صحیح کر سکے. آٹوکریٹک کہہ رہا ہوں میں, آٹوکریٹک کا مطلب میں سمجھا دیتا ہوں, اس کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کچھ بھی کر لیں, آئی بی ایف کر لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. آپ سے عثمانی صاحب کہ عمران خان صاحب کے 2-3 کیسز ہیں, توشہ خانہ کیس ہے, پھر ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے, پھر ان کی جو مبینہ بیٹی ہیں وہ تو لارجر بینچ بھی بن گیا ہے. یہ تینوں کیسز میں آپ کی نظر میں مطلب کوئی ہے ویٹیج ہے, اس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں عمران خان صاحب کے لیے؟ جی یقیناً مشکلات تو یقیناً پیش ہو سکتی ہیں. جہاں تک کہ فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں تو بہت زیادہ مشکلات پیش ہو سکتی ہیں, چونکہ اس کے لیے قانون بہت سخت ہے, اور وہ تقریباً لگتا تو ایسے ہی ہے کہ فارن فنڈنگ جو ہوئی ہے وہ قانون کے خلاف ہوئی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں کتنی کامیابی ملی وہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن آج اور اس ڈیٹ میں اگر آپ 8-9 مہینے پیچھے چلے جائیں, 6 کی جی ڈی پی پہ ملک ترقی کر رہا تھا, ڈالر آپ کا 200 کے نیچے تھا, پیٹرول 200 کے نیچے تھا, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے 17 ارب ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرو پہ بیٹھے ہوئے تھے. باہر سے فورن ایکسچینج آ رہا تھا, انویسٹمنٹ آ رہی تھی. اب سارا کچھ ریورس ہو رہا ہے. تو نقصان تو میاں صاحب کے دور میں زیادہ ہوا ہے. نہیں, لیکن ہمارے دور میں تو یہاں پہ بہتری ایک تھی. چیز ہے نا, جب آپ نے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا اور آپ حکومت ختم کرتے ہوئے وہ جو پریمیم کہتی ہے لینڈ مائنز چھوڑ گئے, سبسڈیز آپ نے دینی شروع کر دی تیل, ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں پر, تو ایک طرف معاہدہ کچھ اور کیا اور کر کے آپ کچھ اور گئے, تو اس سے تو ڈی سٹیبلٹی آنی تھی نا. نہیں دیکھیں, اگر ڈی سٹیبلٹی آ رہی تھی تو پھر وہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف کیوں جا رہے تھے. دیکھیں ہمارے دور میں $125 پر بیرل میرے خیال میں آخری کوئی مل رہا تھا ہمیں پیٹرول, اور ہم آپ کو پیٹرول جو ہے تقریباً 149 سے $1 کم پہ آپ کو دے رہے تھے, 125 کا لے کے. اب میاں صاحب کے دور میں 85 کا لے کے آپ کو 250 کا دے رہے ہیں. تو آپ بتائیں اکنامک انڈیکیٹرز تو ہمارے دور میں بہتر تھے. دیکھیں آپ کی لیکن اسی نے تو تباہی کیا نا کہ آپ 150 کا لے کے 125 کا آنے دینا اس ملک میں بہت ہو چکا ہے. عوامی لیگ کے ساتھ بھی یہی ہو گیا تھا, اس کو نہیں آنے دینا. پھر آپ نے دیکھا کہ کیا آیا. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی یہ ضد پکڑ لی گئی تھی پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دینا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. اور اب عمران خان, اچھا مزے کی بات ہے, پہلے آپ بناتے ہیں, جب وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اس کو نہیں آنے دینا, اور پھر جو اگلا بناتے ہیں وہ بھی آپ ہی بناتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تو اسے کنٹرول کر. تو دونوں آپ ہی کی پارٹیاں ہیں نا بھائی. لیکن ویسے صاحب